اگر آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ بڑھے ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ ٹرائیگلیسرائڈ جب آپ لپڈ پروفائل کی رپورٹ کرواتے ہیں تو اس میں زیادہ آتے ہیں، تو اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ٹرائیگلیسرائڈ کو کیسے کم کریں اور اس کے لیے کیا ڈائٹ فالو کریں جس سے یہ ریورس ہو جائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں انہی پوائنٹس پہ بات کروں گا کہ آپ اپنی ڈائٹ میں وہ کون سی چیزیں نکال دیں تو آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ بہتر ہو سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں اپنی ڈائٹ میں شامل کریں تو آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ نارمل رپورٹ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز جان لیں کہ ٹرائیگلیسرائڈ دراصل شوگر سے ہی بنتے ہیں۔ جو میجر کمپوننٹ ہے وہ اس میں شوگر ہے، جو کنورژن کے ذریعے ٹرائیگلیسرائڈ بنا دیتی ہے۔ تو آپ نے اپنے لائف سٹائل میں، ڈائٹ میں جو چیز نکالنی ہے وہ ہے سمپل اینڈ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس، جس میں روٹی چاول شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بسکٹس ہیں، رسے ہیں، یا پھر ڈبل روٹی بریڈ جو بھی ہے، اس کو نکالنا ہے آپ نے۔ یہ اور جتنے جوسز ہیں جن کو نکال دینا ہے آپ نے، پھلوں کے جوسز یا ویسے ڈبہ پیک جو پیکیجنگ میں جوسز ہیں ان کو نکالنا ہے، تو آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ نیچے آنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ جو چیزیں آپ ناشتے میں شامل کر سکتے ہیں، آپ 2 انڈے ناشتے میں لے سکتے ہیں زردی سمیت، اس کے ساتھ تھوڑے نٹس کر سکتے ہیں۔ جو لوگ نٹس افورڈ نہیں کرتے وہ کدو کے بیج لے لیں، سورج مکھی کے جو بیج ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، چیا سیڈز کا یا تخم لنگا کا استعمال کر سکتے ہیں، اور 2 کباب لے لیں۔ اس کے ساتھ دہی چائے کا استعمال کر سکتے ہیں، اور لنچ میں سلاد مختلف سبزیوں کا بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، ساتھ میں کوئی باربیکیو کا پیس لے سکتے ہیں یا کباب لے سکتے ہیں۔ جو اگر صبح انڈے لیے تھے تو دوپہر میں کباب لے لیں، اور ڈنر میں اسی طرح جو سالن گھر میں بنا ہے، سبزی ہے، دالیں ہیں، چکن، بیف، مٹن، فش جو لینا چاہیں وہ آپ ڈنر میں لے سکتے ہیں۔ یہ ڈائٹ کے ذریعے آپ اپنا ٹرائیگلیسرائڈ نیچے لا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا، ٹرائیگلیسرائڈ کم ہوں گے، شوگر ٹھیک ہوگی، اور آپ کو باقی مسئلے بھی آپ کے انسولین مزاحمت والے ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ روزانہ آدھا گھنٹہ صبح شام کوشش کریں واک ورزش کرنے کی۔ واک اینڈ ایکسرسائز سے بھی آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ نیچے آئیں گے۔ اس کے علاوہ سٹریس انگزائٹی کو کم کریں، کیونکہ سٹریس انگزائٹی بھی آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ پہ افیکٹ کرتی ہے اور آپ کو اوورآل جسم میں سوزش کرواتی ہے۔ اور ہیلدی فیٹس لیں، ہیلدی فیٹ سے مراد اولیو آئل کا استعمال کریں، نٹس جیسے میں نے پہلے بتایا وہ بھی ہیلدی فیٹ میں شامل ہوتے ہیں، اور فش کا استعمال زیادہ کریں جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنا چاہیں تو ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، تو اس طریقے سے آپ اپنے ٹرائیگلیسرائڈ کو ریورس کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، اور دوائیوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ اکثر لوگ جب ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بیف بند کر دیتے ہیں، وہ اپنے انڈے بند کر دیتے ہیں، زردی نکال دیتے ہیں، لیکن ان کے ٹرائیگلیسرائڈ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو مین مدعا ہے، جو مین مسئلہ ہے، اس پہ فوکس نہیں کرتے۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ وہ اپنے ٹرائیگلیسرائڈ کو ریورس کر سکیں، دوائیوں سے بچ سکیں، اور اس کی وجہ سے پیچیدگیوں سے بچ سکیں، دل کے اٹیک سے بچ سکیں، فالج کے اٹیک سے، یہ ساری بیماریاں ان سے بچ سکیں۔ تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور آپ اپنا کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ اس ٹائم کتنا ہے، اور آپ اگلے 3 مہینے اگر یہ ڈائٹ فالو کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ ٹرائیگلیسرائڈ ریورس ہو جائیں گے اور نارمل رینج میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔